غفلت پروان چڑھتی ہے اور اس سے نفس مضبوط ہوتا ہے. وہ نفس کہ اگر ایک دفعہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، کھل گیا، پھر ہم اللہ کی بغاوتوں میں بہت دور نکل جائیں گے، واپس آنے کا راستہ بھی دکھائی نہیں دے گا. اور شیطان کی یہی کوشش ہے کہ آپ کے نفس کو ابھارا جائے اللہ کی نافرمانی پر. شیطان نہیں کروا سکتا آپ سے نافرمانی، ڈونٹ ویری. شیطان صرف آپ کو ایڈوائس دیتا ہے، ڈو دس ڈو دیٹ اینڈ دیٹس اٹ. وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، نہ ہاتھ سے پکڑتا ہے، نہ دھکے دیتا ہے، نہ کچھ سمجھاتا ہے، نہ کوئی جادو ٹونا کر کے آپ کو ہپنوٹائز کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا. شیطان صرف ایڈوائس دیتا ہے اور ان ایڈوائزز پر عمل کروا کر آپ سے عمل کروا کے آپ کے اس سوئے ہوئے نفس کو باغی بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو ایک دفعہ بغاوت پہ اتر آئے گا تو پھر تم سے تمہارا حال قابو میں نہیں آئے گا. پھر تمہیں دنیا چاہیے ہوگی، دنیا کی شدت. تم دنیا سے شدت والی محبت اختیار کر لو گے اور شیطان بیٹھ جائے گا ایک تخت پہ، باقی لوگوں پہ فوکس کرے گا. اب تم اور تمہارے نفس کی جنگ ہمیشہ چلتی رہے گی. نفس تمہارے جسم کا حصہ ہے اور اسے باہر سے کوئی بندہ آ کے، ایک مخلوق آ کے ابھارتی ہے اللہ کی نافرمانی پہ. تمہاری غلطی یہ ہوتی ہے کہ تم اس وقت اسے نو نہیں کہتے. جب نفس کہتا ہے، جب شیطان نفس کو یہ آرڈر جاری کرتا ہے کہ دیکھو زنا کی لذت کی طرف جاؤ، آنکھوں کی لذت کی طرف جاؤ، لڑکی کی آواز سنو، لڑکی کی آواز سنو، لذت ملے گی، یہ ملے گی، وہ ملے گی. آپ سوچتے ہو ہاں بات تو صحیح ہے، لذت تو ملتی ہے، مزہ تو آتا ہے، ریالٹی ہے بھائی. کوئی بھی اپوزٹ جینڈر وداؤٹ اینی ریلیشن ایک دوسرے سے بات کرے گا، اسے مزہ آئے گا. گھنٹوں گزر جائیں گے، مزہ آئے گا. لیکن اگر ابو کی کال آ گئی، کیونکہ ان کی بھاری آواز ہوتی ہے، ان کی آواز میں روب ہوتا ہے، کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. جی ابو بس ادھر، بس آیا، اوکے اللہ حافظ، السلام علیکم، اوکے اللہ حافظ، اوکے اوکے. ابو سے بات کرنا گھنٹہ، لذت نہیں ہوتی نا ابو سے بات کرنے میں. بہن سے بات کرنے میں لذت نہیں ہے، ماں سے بات کرنے میں لذت نہیں ہے. وہ ذمہ داری ہے، اس میں نفس ایکٹیو نہیں ہوتا. 5 منٹ کے اندر ہی قصہ ختم ہو جاتا ہے، انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں، دیٹس اٹ. لیکن جب کوئی اپوزٹ جینڈر کنیکٹ ہوتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اگر اس کا گلا بھی خراب ہو نا، آگے سے گئی جان آج میرا گلا خراب ہے، بات نہیں ہو رہی مجھ سے، اٹس اوکے، کیری آن، جاری رکھو، آئی کین انڈرسٹینڈ. مجھے تو تمہاری آواز کل سے بھی بہتر لگے، مجھے تو تمہاری آواز کل سے بھی بہتر لگ رہی ہے. تو یہ ریالٹی ہے ڈوڈ. نفس کو زندہ کرنے والے اعمال کرو گے نا تو نفس زندہ ہوگا. اور جب نفس ایک دفعہ جاگ گیا نا تو بس پھر تو کام خراب ہے، پھر کنٹرول نہیں ہوگا نا آپ سے. مسئلہ نہیں ہے نفس آپ کو گناہوں پہ ابھارنا شروع کر دے، نفس آپ کو اللہ کی نافرمانی کے اسباب کے قریب لے جائے، اٹس اوکے، یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، آپ سے پھر کنٹرول نہیں ہوگا آپ کا نفس. ابھی جب نفس آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا تو آپ اس کو عبادات کی لذت دینا چاہتے ہو اور وہ فیل بھی کرتا ہے. آپ اس کو حلال کھلا کے یہ محسوس کرانا چاہتے ہو کہ دیکھو حلال میں کتنا سکون ہے، کتنی سیٹسفیکشن ہے، اور وہ جی حضوری کرتا ہے. لیکن جب نفس آپے سے باہر ہوتا ہے، قابو سے باہر ہوتا ہے، تو پھر آپ کو اس کی غلامی کرنی پڑ جاتی ہے، آپ مجبور ہو جاتے ہو. ایک طرف اللہ کا تعلق نہیں ہے، اللہ سے جڑنے کے شوق تو ہے لیکن اس شوق کو پورا کرنے کے اسباب نہیں ہیں، اختیار نہیں کیے جا رہے. اب دل میں تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے. کون نہیں چاہتا کہ اللہ کو راضی نہ کروں؟ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کو راضی کروں؟ چاہتے ہو؟ صرف چاہنا کافی نہیں ہوتا نا. چاہتا تو میں بھی ہوں کہ بیٹھے بٹھائی سب کچھ ہوتا رہے، آپ بھی ہو. تو جو چاہنا ہوتا ہے نا، یہ تو ایک سٹیج ہوتی ہے، یہ تو ایک آئیڈیا ہوتا ہے. آئیڈیا پہ جب تک آپ ایکسپیریمنٹس نہیں کرو گے، پریکٹیکلی ورک نہیں کرو گے، کوئی بھی آئیڈیا ایک شکل اختیار کر کے آپ کے سامنے نہیں آئے گی. سو سیم ایسے ہی اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے راضی ہو جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنی دن اور رات جوانیاں گزاروں. اب ارادے ہیں نا، آئیڈیاز ہیں، پریکٹیکل ایکٹیو نہیں ہے. ہم ارادہ دل میں ہے کہ اللہ کو راضی کروں، اور ہاتھ کن چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے جس سے اللہ نے منع کیا، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ارادہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور خواب و خیال اور ذہن میں خواب اور خیال کس کے چل رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کے. ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے روؤں، میں اللہ سے دعائیں کروں، میں اللہ کے لیے اپنی زندگی گزاروں، یہاں تک کہ وہ ایمان لیول اچیو کروں کہ جس ایمان لیول کو اچیو کرنے کے بعد میں اپنی جان اللہ کو دے دوں. لیکن اعمال کیا ہے؟ جس نے زنا کی طرف بلایا زنا کی طرف چلے گئے، جس نے فضول ٹائم، فضول ایکٹیویٹیز کی طرف دعوت دی، اس کے ساتھ بیٹھ گئے، گھنٹوں گھنٹوں دوستوں کے ساتھ ضائع کر دیے، گھنٹوں گھنٹوں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے ضائع کر دیے، گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں ضائع کر دیے، گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کے جسموں کو، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہوئے، لوگوں پہ نظریں رکھتے ہوئے ضائع کر دیے. اب عمل یہ ہے، ارادہ بھلے ارادہ رہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ایسے تو نہیں ہوگا بھائی. اب ایک انسان ہے، وہ کہتا ہے میں ملینئر بننا چاہتا ہوں، اب اسے بزنس کرنا بھی آتا ہے لیکن وہ بزنس نہیں کرتا،
ملینئر بن جائے گا بیٹھے بیٹھے؟ نہیں بنے گا. گناہ کرنے کے لیے بھی ارادہ کافی نہیں ہوتا. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے کوئی گناہ کرنا ہے، بڑے لیول کا گناہ کرنا ہے، تو کیا ارادے سے وہ گناہ ہو جائے گا؟ اللہ کے بندو، ہماری نسل گناہ کا ارادہ جب اس کے ذہن میں آتا ہے نا، تو جب تک اس ارادے کو پورا نہ کر لے تب تک اسے چین نہیں آتا. مجال ہے کہ گناہوں کی طرف جاتے ہوئے وہ ایک دفعہ یہ سوچے کہ یار واپس ہو جا، یو ٹرن مار لے، غائب ہو جائے گا. غفلت ہو جائے گی، پھر اپنے آپ کو کوسے گا، پھر اپنے آپ کو اللہ سے دور پائے گا، پھر روئے گا، پھر دھوئے گا، سکون خراب ہو جائے گا، چین خراب ہو جائے گا، واپس آ. نہیں، راستے ادھر جب ارادہ دل میں آیا، بیٹھے ہوئے بھی سوچ رہا ہے کیسے کرنا ہے، جاتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے کیسے کرنا ہے، اور کر کے آ جاتا ہے، پھر بھی آرام نہیں آتا، پھر دوسری دفعہ بھی کرتا ہے، تیسری دفعہ بھی کرتا ہے. تو یہ گناہوں کو کرنے کے لیے جو ارادے دل میں آتے ہیں، ان کے لیے تو اسٹرگل سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ دل میں ہے، غلطی سے ہے یا چلو اللہ کی طرف سے ہے، تو اس پر عمل کیا ہے؟ وہ ارادہ جس کی تکمیل میں میرا ہاتھ استعمال نہیں ہو رہا، میرا دل استعمال نہیں ہو رہا، میرے نفس کی قربانی مجھ سے نہیں دی جا رہی، تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو آپ؟ ایسے مجھے آپس کی بات ہے، کیا ایکسپیکٹ کیا ہوا ہے کہ بس ایک وہی اترے گی آسمان سے، یا ایک صحیفہ آئے گا میرے سامنے اور اس پر لکھا ہوگا کہ ہاں ہاں بندے، بہت سوچ لیا تو نے، بہت کر لیا نیک ارادے، میں راضی ہو گیا ہوں آپ سے؟ سیریسلی ایسا نہیں ہوتا. ہم جو اللہ سے دور ہیں، ہم نے انڈائریکٹلی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہوا ہے، اسی لیے ہم اللہ سے دور ہیں، یا ہم سے انکار کروایا گیا. اب اللہ کی آیتوں کا انکار، آپ سوچیں گے کہ ہم تو اللہ کی کسی آیت کا انکار نہیں کرتے. بھائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پائی ہم نے، اس کو ہم نے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ نے آیت اتاری نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. جو چیزیں تمہیں زنا کی طرف لے کے جا رہے ہیں، دیکھنا، بد نظری، گناہ، ایک دوسرے کے ساتھ فضولیات کی باتیں، یہ نہ کرو. ان راستوں پہ نہ چلو جس کی منزل زنا ہے. ایمان خراب ہو جائے گا، اخلاق خراب ہو جائے گا، اللہ کا تعلق ٹوٹ جائے گا، دنیا اور آخرت میں ذلت، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اللہ تو ہمیں ان چیزوں سے بچانے کے لیے ہمیں یہ آرڈرز دیتا ہے. اب اللہ نے آیت اتار دی، لیکن میرا نفس اور میری خواہش تو ہے کہ میں کروں. بڑا زنا نہ کروں تو ہاتھوں کا کر لوں، چل ہاتھ کا زنا نہیں تو آنکھوں کا زنا کر لوں، چل آنکھوں کا زنا نہیں تو دل کا، خیال کا، پیروں کا، ڈیزائرز کا زنا کر لیتا ہوں، ہے نا. یہ نہیں جانتا ہوں کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس کے باوجود بھی خواہش یہ ہے کہ ہونا چاہیے کچھ تھوڑا بہت، کہ فائن ہماری تو انٹینشنز نیٹ اینڈ کلین ہے، ہم تو اس نیت سے کنیکٹ نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. انکار ہی ہو گیا. پھر اللہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو. ہم تو مذاق میں بھی جھوٹ چل رہا ہوتا ہے، جوکس میں بھی جھوٹ مار رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو بھی جھوٹی خبریں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بھی جھوٹ موٹ کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں. انکار ہی ہو گیا. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو. خواہش کہتی ہے یار کیا یار، نماز، کام ضروری، پیسہ ضروری، جاب ضروری، اسٹڈی ضروری، یہ ضروری، فلاں ضروری. اب میری یہ خواہش ہے، میں خواہش کو پورا کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی بات کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے اوپینینز کے سامنے اپنا اوپینینز لا کے کھڑا کر دیتا ہوں. کر دیا نا میں نے انکار، جان بوجھ کے، جسٹ بیکاز آف خواہش میری کچھ اور ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے. تو مجھے بتائیں، جب میں اور آپ خواہشوں کی عبادت کریں گے، ڈیزائرز کو فالو کریں گے، لسٹ کو فالو کریں گے، تو کیا ان ساری چیزوں کے فالو کرنے سے، ان میں انوالو رہنے سے اللہ راضی ہوگا؟ نو بڑی. شیطان راضی ہوگا، دنیا راضی ہوگی، تو اور تیرا رب دونوں تجھ سے ناراض ہوں گے. ایسے ناراض نہیں کہ اللہ نے تجھ سے منہ موڑ لیا، نہیں، تجھے فیل ہوگا. اللہ کو تیرے گناہوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. ایکچولی میں اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے نا. جیسے مثال تو نہیں دی جا سکتی اس کی محبت کی، لیکن سمجھانے کے لیے، ایک ماں جس طرح اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا، تو وہ ماں اس محبت میں بچے کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا یہ نہ کرو، ایسا نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں. لیکن اگر بچہ ضدی ہو، نقصان اٹھاتا ہے. تو ہم نے نا اللہ سے ایک ضد لگائی ہوئی ہے، ہم نے نا اللہ سے دور رہنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. واللہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک انسان اپنے آپ کی بھی نہیں سن رہا. تمہارا ضمیر آوازیں نہیں دیتا
جب تم اذان کی آواز سنتے ہو تو کیا تم دل سے بتاؤ، کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم نماز پڑھو؟ کرتے ہو نا، کرتا ہے نا، لیکن ہم نہیں پڑھتے. کیوں؟ خواہش نہیں ہے، طلب نہیں ہے. تو ڈوڈ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ سے جڑنے کے ارادے تو ہیں، لیکن آپ کے ایکشنز وہ نہیں ہیں جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے. ان ارادوں سے کوئی بھی انسان اللہ کے قریب نہیں گیا. ارادہ تو اللہ کی طرف سے، باقی اللہ آپ کے 2-4 قدم اٹھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اپنی طرف. اب وہ 2-4 قدم اٹھتے ہوئے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یار اٹھاؤں گا تو دنیا ہل جائے گی، تو برو یہ تیرا وسوسہ ہے. تو اللہ کے لیے لوگوں کو چھوڑے گا، اللہ تیری زندگی میں ایسے لوگوں کو ایڈ کرے گا کہ تو حیران ہو جائے گا. تو اللہ کے لیے شہرت کو، یہ شہرتوں کو اور یہ دولتوں کو اور یہ نام اور فہم، ان چیزوں کو جب لات مارے گا نا تو اللہ تجھے شہرتوں کی پیک پہ بٹھائے گا. تیرا نفس انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے رب کی پاور کو. تیرا نفس تجھے تیرے وجود کی خاطر اچھے فیصلے لینے نہیں دیتا. تیرا نفس تجھے چکر کروا رہا ہے اور تو آیا ہوا ہے اس کی باتوں میں. کر لے پھر 2-4 سال اور گزار لے ایسے. بہت سارے لوگوں نے زنا کر لیا، بہت سارے لوگوں نے شرابیں، نافرمانیاں، نمازیں چھوڑ دیں، عبادتیں چھوڑ دیں، تہجدیں چھوڑ دی، ایک دوسرے کو دھوکے دینا سٹارٹ، سود کے کاروبار، پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیا. اور 1 سال گزر گئے اس میں. آج جا کے اسے پوچھو کہ ان گناہوں سے تم نے اگر حاصل کیا تو کیا کیا؟ اس کے ہاتھ کچھ نہیں ہے. زنا کرنے والے سے واللہ آپ جا کے پوچھو کہ زنا کرنے کے بعد تمہیں راحت ملی ہے؟ خدا کی قسم وہ تمہیں کہے گا کہ یار دل بے چین ہوتا ہے، لیکن کرتے ہوئے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کرتے ہوئے تو آسمانوں میں گھوم رہا ہوتا ہے. حرام ریلیشن میں جو لوگ انوالو ہیں، واللہ آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر آپ خود انوالو ہو تو آپ اپنے آپ سے سوال کرو، اور اگر آپ بچے ہوئے ہو تو ان لوگوں سے سوال کر لو، جنرلی پوچھ لو، ایک پیار محبت سے پوچھ لو کہ یار بڑی بتا تو صحیح، تیرا تو چکر چل رہا ہے نا، تو خوش ہے، مزہ آتا ہے؟ تو تجھے کہے یار 1-2 مہینے کی لسٹ تھی بس، اب تو مجبوری بن چکی ہے، اب تو بوجھ بن چکا ہے، اب وہ مزہ نہیں رہا، وہ نشہ اتر گیا، وہ لسٹ جا چکی ہے، اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اب لڑائی شروع، جھگڑے شروع، سکون تباہ، الجھ گئے، بنجر ہو گئے، خراب ہو گئے، ذہن بند ہو گیا، دل بند ہو گیا. کرنے سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ڈوڈ، ہم سیریس رہیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اسی طرح جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، جا کے اس سے پوچھو کہ جب تو ماں باپ کے سامنے شاؤٹ کرتا ہے اور اپنے ایگریسو ہونے کا جو امپریشن ڈالتا ہے ان پہ، اور وہ تیری آواز، تیرا روپ سن کے جو دب جاتے ہیں، چھپ ہو جاتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو تجھے کہے گا یار مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب میرے ماں اور میرا باپ ماں باپ ہو کے میری آواز کے سامنے اپنی آواز نیچے کر لیتے ہیں تو میرا دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. اچھا یہ تو اخلاقی بات ہے. اب جا کے نا ان لوگوں کا انالیسس کریں ذرا سا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ نماز تو اسلام کی بنیاد ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے. جس بندے کی بنیاد ہی ہلی ہوئی ہے اس کے تو سارے دین میں شک ہے. جا کے ان لوگوں کے ساتھ ذرا سا بیٹھو بس، صرف جو ظاہری اعتبار سے بلینئر ملینئر ہیں، عزتیں، دولتیں، شہرتیں، گاڑیاں، بنگلے، ریلیشنز، لڑکیاں، لڑکے، نشے، تماشے، سب چل رہا ہے ان کی لائف میں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے. یا اگر پڑھتے ہیں تو اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، رب کی مرضی سے نہیں پڑھتے. یا صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ لوگ کہیں گے یار یہ نماز ہی نہیں پڑھتا، جمعے کی بھی نہیں پڑھتا، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ساری نمازیں پڑھ رہا ہے. اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے اس کے دل کے حال سمجھنے کے، اس کے الفاظ سے بھانپنے کی کوشش کرو. واللہ اگر تمہارا ضمیر زندہ ہوا، اس کی باتوں میں تمہیں ایک بوکھلاہٹ نظر آئے گی، اس کا دل تمہیں ویرانیوں میں نظر آئے گا، اس کی سوچ تمہیں تذبذب کا شکار، جسے کہتے ہیں تذبذب کا شکار، وہ والی سچویشن ہوگی اس میں. اللہ کی عبادت ہے مشکل، ابے گاڑی لینا مشکل ہے یار، اللہ کی عبادت کرنا آسان ہے. ابے گھر بنانا مشکل ہے، پہلے پلاٹ لو، پھر یہ لاؤ، پھر وہ لاؤ، سیونگز کرو، قرض اٹھاؤ، لون لو، یہ کرو، وہ کرو، سال انتظار کرو، 2 سال انتظار کرو، پھر ایک چھوٹا سا گھر بناؤ. ابے گھر بنانا مشکل ہے، ابے مشہور ہونا مشکل ہے، حیا کے جنازے نکالو، گناہوں میں انوالو رہو، کبھی ایک سے ملو، کبھی دوسرے سے ملو، رات بھر الوؤں کی طرح موبائلوں میں کمنٹس کرو، لائکس کرو، یہ کرو، وہ کرو، پھر جا کے کوئی تھوڑی سی سستی سی شہرت ہاتھ آتی ہے. ابے عبادت آسان ہے. دوستیاں نبھانا مشکل ہے. کیسے؟ انسانوں سے. اللہ سے دوستی نبھانا بڑا آسان ہے، محبت ہے وہ.
وہ تو جان ہے. تو کمی کوتاہیوں سمیت ایکسیپٹ کرتا ہے. دوستوں کو اپنا آپ جسٹیفائی کروانا پڑتا ہے. میں ایسا ہوں, تیرے ساتھ لوئل ہوں, میں تیرے ساتھ یہ. ہاں, کنفیوز کر دیتے ہیں. اینی ہاؤ, تو دوستیاں نبھانا, دنیاوی دوستیاں نبھانا مشکل ہے. رات کے 12 بجے بلاؤ, جانا ہوگا, نہ گئے تو کہے گا یہ دوست ہی نہیں ہے. بہت ساری فارمیلٹیوں کو سامنے رکھ کے لائف گزارنی پڑتی ہے, تب جا کے کوئی دوستوں کو یہ احساس رہتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ سچ ہے. اور دوسری بات, ایک غلطی کرو گے خلاص, بالکل بھی اچھے نہیں ہو. تو اللہ سے دوستیاں اللہ کیسے نبھاتا ہے؟ دیکھو, نہ عبادت چل رہی ہے, نہ اس کی فرما برداری ہے, پھر بھی وہ تجھے اپنا رزق دے رہا ہے. نہ وہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے, پھر بھی تجھے دیتا جا رہا ہے. تو اس کی نافرمانیاں, گناہ, پتہ نہیں کیا سے کیا کر گزرتا ہے, توبہ بھی نہیں کرتا, پھر بھی وہ تجھے عذاب کے حوالے نہیں کرتا, پھر بھی تیری ہیلپ کرتا ہے. بہت ساری جگہوں سے بچا لیتا ہے تجھے, بہت لوگوں سے بچا لیتا ہے تجھے. واو,